رب زدني علما. رب زدني علما. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. یہ بھی اسلام کا بہت بڑا قاعدہ ہے جو ہر شخص پہ لاگو ہوتا ہے. من رأى، پیارے رسول انہوں نے کہا، حضرت ابو سعید خدری میں فرماتے تھے جو کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، سب کے اوپر یہ ہے جو اللہ کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر فرض ہے کوئی بھی منکر کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف کنتم خیر امت خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں برپا کیا گیا ہے خیر الناس بنا کر کے تاکہ تم معروف کا حکم دو، منکر سے روکو. معروف کا معنی شریعت نے جس کو جائز کہا ہے اور جس چیز کا واجب کہا ہے، جس چیز کو جائز، واجب، مستحب، یہ سب معروف ہیں. اور جن چیزوں کو شریعت نے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ منکر ہے. منکر کے معنی لائق انکار، معروف لائق معرفت، اس کو جانو، اس پر عمل کرو. تو پیارے رسول نے فرمایا جو کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو شریعت میں قابل انکار ہے تو کیا کرے؟ اگر طاقت ہے تو پہلا اسٹیج فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، بیوی غلط کام کر رہی ہے، تو اپنی طاقت سے اس کو روکنا ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے طاقت دی ہے. ملک کا حاکم جو ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، شہر کا حاکم اس کو طاقت دی ہے، تو وہ برائیوں کو روکنے کی اپنے طاقت سے کوشش کرے. حاکم وقت آگے چل کر کے اس کو مزید اور طاقت ہے تو وہ بھی ہر منکر کو روکنے کی کوشش کرے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نیک بندے ہمارے ایسے ہیں جن کو ہم طاقت دیتے ہیں زمین میں تو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرتے ہیں، بری چیزوں سے روکتے ہیں. تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ اگر طاقت ہے تو اس منکر کو، بری چیز کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہمارے اوپر طاقت نہیں کسی کے بچے پر، لیکن بچہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، سڑک میں مار رہا ہے، ارے بیٹا ایسا نہ کرو، ظلم نہ کرو، کبھی ہو سکتا ہے تم سے طاقتور تمہارے پلے پڑ جائے تو تمہیں ڈھیر کر دے گا، سمجھا کر کے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یا کوئی بڑا آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کو تجربہ ہے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری جان لے لے، تو کم سے کم دل پر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے کہہ لے یا اللہ یہ بری چیز ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. کم سے کم برائی کو ذہن سے گزار لے، برائی ہونے کی تجدید کر لے، نہ کہ روزانہ برائی دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور اس کا جرم بھی ہلکا ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ ہر شخص کے لیے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص جس چیز کا عالم ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقینی طور پر جانتا ہو کہ یہ معروف چیز ہے، اس کا حکم دے، یقینی طور پر جانتا ہے کہ یہ منکر ہے. اپنے خیال سے ہم ان نوجوانوں کو کہیں گے جو اپنے خیال سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جا کر کے جہاد کے نام سے نکلیں اور لوگوں کو ماریں، ایک ہی کو کسی کو مار دیا تو بہت کمال ہو گیا، یہ سب چیزیں یقینی طور پر شرعی نہیں ہے. پوچھ کر کے آگے بڑھیں. لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا بدلنے کا، وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ برائی ہے، یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ بھلائی ہے، تو اس کا
اس بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، الا حسب الاستطاعت، اپنے ہاتھ سے، نہیں تو زبان سے 2 ٹوک پھینکے، نہیں تو دل میں یہ چیز گزار لے، اللہم ھذا منکر، اے اللہ تعالیٰ برائی ہے لیکن میں بے بس ہوں، نہیں کچھ کر سکتا۔ تو گویا تمام امت کے اوپر یہ فرض ہے، من صیغہ عموم ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب تک وہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ بری چیز ہے یا برائی ہے، اس سے روکنا اس کے لیے جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی سمجھ سے یہ سمجھ لیں کہ یہ برائی ہے تو اور اس کے خلاف ہنگامہ شروع کر دے، نہیں۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ بعض مسائل علماء نے اس کے 2 رخ بیان کیے ہیں، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ اب جیسے ہاتھ تشہد کے وقت انگلی ہلانا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ اشارہ، دونوں کے قائل ہمیشہ رہے ہیں علماء، اور وہ حدیث ہی کے الفاظ سے استنباط ہیں، تو ایک کو منکر سمجھ کر کے آپ اس کے خلاف ہر وقت، سنا ہے افغانستان میں کچھ لوگ ہلا رہے تھے، انگلی توڑ دیا طالبان کی جگہ ہے نا، وہ مجاہدین ہیں سب، انگلی بیچارے کی توڑ دی۔ تو یہ سب غلط ہے۔ جہاں جس چیز میں 2 رخ ہیں، کسی چیز کو آپ ناجائز سمجھتے ہیں لیکن وہ علماء نے اس کو اجتہاد کی بنا پر کسی عالم کے اس کو جائز کہا ہے، تو ایسی چیز میں اختلاف کرنا شدت سے یہ جائز نہیں ہے۔ رہ گئی بات اگر آپ عالم ہیں وہ بھی عالم ہے تو ڈسکس جس کو کہتے ہیں، یا آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں، بھائی آپ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں دلیل سے صحیح نہیں ہے، آئیے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش، یہ الگ بات ہے، وہ جادلہم باللتی ہی احسن میں آئے گا کہ اچھے انداز سے بات چیت کرو۔ لیکن آپ سمجھ لیں کہ اپنے منمانی یہ غلط ہے تو جیسا چاہیں کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں لوگوں کو، تو اس سے بہت کچھ فساد پیدا ہوگا۔ جی، اور الحدیث نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت ہر شخص اپنے گھر کا مالک ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غلط کام سے روکے۔ اگر اسی پر عمل ہو لے تو ہمارے خیال سے میجارٹی ہماری بہت سے برے کاموں سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے لیے یہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ بیوی کے سامنے تو بھیگے رہتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے شعر، اور بچوں کو مار پیٹ کریں گے لیکن بیوی سے ڈرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے بیوی سے بھی ڈرتے ہوں لیکن صرف بیوی ان سے ڈرتی ہو لیکن دنیا کے معاملے میں اس سے ڈرتی ہو، آخرت کا کوئی فکر نہ شوہر کو ہے نہ بیوی کو۔ ایسے گھر بہت سے ہیں جس میں برائیاں پلتی ہیں۔ آج کل جو یہ واٹس ایپ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس میں مختلف قسم کے جو گانے بجانے اور مشاعرے غلط قسم کے سب ہو رہے ہیں۔ چاہیے ہر گھر والے کو کہ اپنے گھر کو اس سے پاک کرے، ورنہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر نہیں، یقیناً طاقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے گھر والوں پر بھی، بچے بڑے ہو گئے، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، کیا کرے، اس کا عذر قائم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگر پہلی زندگی میں جب بچے چھوٹے تھے اگر اپنا فرض ادا کرتا رہا، ورنہ اس میں بھی گناہ ملے گا اس کو۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔